میرے ساتھ آج موجود ہیں آغا جعفر رضا علوی صاحب شریف لائے. ہمیں موقع مل گیا کہ ہم ان کے علم سے کچھ استفادہ کر سکیں. میں ان سے بات کروں گی. السلام علیکم. یہ پہلے تو آپ کو بہت ویلکم. آپ گجرات کی سرزمین پر گجرات کی دھرتی پر تشریف لائے, پنجاب میں آئے. آپ کا ہم بہت ویلکم کرتے ہیں اور آپ کا بہت تھینکس کہ آپ نے ہمیں وقت دیا تھوڑے اپنے علم سے ہم استفادہ کر سکیں. تو میرا پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر مار کے کربلا نہ ہوتا, مولا حسین اللہ معاف کرے ہم نہیں کہتے لیکن نہ ڈرتے, اپنا پورا کا پورا خاندان ذبح نہ کراتے, تو دنیا کا نقشہ کیا ہوتا اور انسانوں کا نقشہ کیا ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, وہ جو یزید امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آیا, اس نے قرآن کا انکار کیا, دین خدا کا انکار کیا, وحی کا انکار کیا, فرشتوں کا انکار کیا, نبوت کا اور امامت کا انکار کیا. وہ کہتا تھا یہ جو قرآن ہے یہ کوئی قرآن مجید اللہ کی طرف سے نہیں آیا, یہ ایک بنی ہاشم کا شعری مجموعہ ہے اور یہ ایک فرشتے کا آنا ڈھونگ ہے. نہ کوئی دین ہے, نہ کوئی نماز ہے, نہ کوئی روزہ ہے, نہ حج ہے, نہ زکوٰۃ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ محمد کا بنایا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو امام حسین علیہ السلام نے اس کے سامنے ڈٹ جانے کا ایک عہد کیا اور کہا کہ اللہ ہے, رسول ہے, قرآن ہے, فرشتے ہیں, وحی برحق ہے, امامت ہے. اور یزید یہ کہتا تھا کہ ماں بہن پھپھی سے نکاح جائز ہے, بیٹی سے نکاح جائز ہے, شراب جائز ہے, جوا جائز ہے, سود جائز ہے. امام حسین فرماتے تھے یہ سب کچھ حرام ہے جو تیری اختراع ہے. امام حسین علیہ السلام اگر کربلا کے میدان میں اتنی بڑی قربانی نہ دیتے تو آج یزیدیت کے اصول ہوتے, نہ نماز ہوتی, نہ روزہ ہوتا, نہ حج ہوتا, نہ یہ مساجد, نہ یہ مدارس, نہ قرآن, اور ماں بہن پھپھی بیٹی سے نکاح جائز قرار دے دیا جاتا. انسان کی تذلیل ہو جاتی. انسانیت کے ضمیر کو اگر اجاگر کیا ہے تو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے اللہ اور رسول کے دین کو, قرآن کو, کعبہ کو, قبلہ کو اگر بچایا تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے. یہ میں جو سمجھ رہا ہوں کہ اگر مار کا کربلا نہ ہوتا تو وہاں نیت ہوتی اور بربریت ہوتی, انسانیت ختم ہو چکی ہوتی. اچھا علامہ صاحب, یہ جو آپ ابھی ماشاءاللہ اہم بات کر رہے تھے, یہ جو ہمیں یہ صرف اتنے سکھایا جاتا ہے کہ بس وہ شرابی تھا, زانی تھا, بدکار تھا, جو آپ بتا رہے ہیں وہ اس سے بہت بڑھ کے تھا. وہ دین میں صرف ملاوٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا, وہ دین کو جڑ سے ختم کرنا چاہ رہا تھا. جی آپ اس بارے میں تھوڑا. جی دیکھیے, ہر نبی کے دور میں فرعون جیسے, نمرود جیسے, شداد جیسے, ابلیس, شیاطین, قارون جیسے آئے ہیں, اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابو جہل جیسے, ابو لہب, عتبہ و طیبہ جیسے آئے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام کے پاس جو دین تھا وہ اللہ کا دین تھا, رسول خدا کا دین تھا, اور وہ اس کے نمائندے تھے, اس کو بچانے والے تھے. اور ان کے سامنے فرعون اور نمرود کی طرح یہ یزید سامنے آیا جس نے دین حق کا بالکل انکار کیا اور دین کو مسمار کرنے کا, دین خدا کو ہمیشہ کے لیے مٹانے کا اس نے یہ عہد کر رکھا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے فرمایا یہ بالکل بجا ہے کہ یہ فرعون, نمرود, شیطان سے بھی بڑا ابلیس تھا یزید, کہ جس نے اتنا بڑا یہ گناہ کبیرہ کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو اور اولاد کو کربلا کے میدان میں بے جرم و خدا شہید کر دیا. جی میں اس بات میں تھوڑا مزید آگے آپ سے لے کے چلوں گا اور آپ کے علم سے استفادہ حاصل کرنا چاہوں گا. جب ابرہا آیا لشکر کشی کرے تو اللہ تعالیٰ نے اسے ابابیل کے ذریعے ملیا میٹ کرا دیا, اللہ تعالیٰ نے حرم پاک کو بچا لیا. لیکن جب یزید نے ناپاک ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں روکا. کیا اللہ تعالیٰ اس سے اتنی کی شدت کے ساتھ نفرت کرتے تھے, اور وہ کیا بہت بڑی بدی تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت نہیں روکا. اس نے حرم کعبہ پر سنگ باری کی ہے, غلاف کعبہ کو آگ لگائی ہے, مسجد نبوی میں خچریں اور گھوڑے باندھ دیے ہیں, 3 دن تک اذان نہیں ہو سکی. تو کیا یہ یزید جو ہے یہ اس سے بھی بڑی بدی ہے؟ دیکھیے, اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم نے کفر کیا اور ہم نے تم کو مہلت دی, یعنی گناہوں کی مہلت دی, تو یہ نہ سمجھو کہ یہ بہتر ہے بلکہ یہی دردناک عذاب ہے. اللہ اس کے لیے عذاب کو بڑھا رہا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کربلا کے میدان میں اس لیے عذاب اور عطاب نازل نہیں کیا کہ انہی نسلوں میں سے
لوگوں نے مسلمان ہونا تھا، اور سیدہ زینب اسلام اللہ علیہ کے جو خطبات ہیں شام کے بازاروں میں، شام کے درباروں میں، ان خطبات نے انقلاب پیدا کیا، اور یزید کے خلاف لوگ اٹھ کے انقلاب کے لیے کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ یزید کے گھر سے انقلاب شروع ہو گیا۔ جب یزید نے کہا اپنے بیٹے سے کہ یہ تخت سنبھال لو، تو اس کے بیٹے ولید نے کہا کہ میں تیرے اس تخت پہ لعنت کرتا ہوں کہ جس تخت پہ بیٹھ کے تو امام حسین کے قتل کے فتوے دیتا رہا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ اللہ تعالیٰ، ہم تو سمجھے اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں نا مارکے کربلا کے بعد، تو یہ آنے والے وقت میں مزید تقویت پکڑتا جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ کافی سارے لوگوں کو جب شعور آتا جا رہا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں حسین حق پر تھے، اگر کچھ چاندے کے تھے جو اس بات کو نہیں سمجھتے وہ بھی اب شعور کی سطح پہ آتے جا رہے ہیں۔ دیکھیے ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ ہر ایک انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ انسان کے ضمیر کو زندہ تو ہونے لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور ایسا ہمیں دیکھنے میں بھی آ رہا ہے، کوئی دوسرے مذاہب میں بھی ایسا ہو رہا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے۔ دیکھیں کہ حسین علیہ السلام صرف شیعوں کے امام تو نہیں ہیں، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، سرکار کا جو کلمہ پڑھتا ہے، ہر کسی کا امام حسین علیہ السلام سے، کربلا والوں سے، کربلا سے ایک تعلق ہے، عقیدت ہے، محبت ہے۔ وہ کسی بھی انداز میں محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ان کا عقیدت کا اظہار کرنا درست ہے۔ اچھا، کردار انسان پر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یزید بذات خود نام غلط نہیں، لیکن مر کے کربلا کے بعد یزید نام رکھنا لوگ اپنے لیے بہت ساری انسلٹ محسوس کرتے ہیں، یا بہت سارا یعنی کہ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ جیسے گالی ہو۔ دیکھیے کہ یزید کا کردار ہی گالی بن گیا، اور لوگ اس نام سے نفرت کرتے ہیں، اور یہ نفرت ہوتی رہے گی۔ اب دیکھیں شیطان جو تھا وہ کتنی عظیم مقام پہ تھا، عرش میں تھا، فرشتوں کی محفل میں تھا، اور دائیں بائیں فرشتے تھے، تسبیح و تقدیس کرتا تھا، سردار الملائکہ تھا۔ جب اس سے غلطی ہوئی، جب اس سے گناہ سرزد ہوا، تو اللہ نے اس کو بہشت سے نکال دیا، اور ہمیشہ کے لیے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا، اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس پہ لعنت بھی ڈال دی۔ یعنی کہ شیطان بے شک سردار الملائکہ تھا، مگر اس کے گناہ کی وجہ سے، اس کے کردار کی وجہ سے اب اس کا نام بھی گالی بن گیا ہے کہ کوئی بندہ اپنا نام شیطان نہیں رکھ سکتا۔ اور اسی طرح یزید کا نام بھی شیطان سے بڑا نام ہے، کوئی بندہ اپنا نام یزید نہیں رکھ سکتا۔ اچھا علامہ صاحب، میرا بہت ایک اہم سوال ہے، یہ ہم مجالس کر رہے ہیں الحمدللہ، مارکہ کربلا جب ہوا تو مولا حسین چیز کے نکلے تھے، وہ تھا دین کو بچانا، سجدہ کو بچانا۔ سجدہ جو ہے وہ چلتا رہا، آپ نے خود بھی تیروں کے سائے میں سجدہ کیا۔ ہم یہ محسوس کر رہے ہیں، دیکھنے میں بھی آ رہا ہے کہ لوگ تھوڑا سجدے کی طرف یا اس طرح کی عبادات کی طرف تھوڑا کم توجہ کرتے جا رہے ہیں۔ آپ اس بارے میں کوئی پیغام دیں گے کہ کیونکہ اصل سے چیز وہ ہے وحدانیت کو بچانا، رسالت کو بچانا اور امامت کو بچانا، تو دو پہلے ٹاپک جو ہیں اس پر تھوڑی کمزوری محسوس نہیں ہوئی جا رہی؟ نہیں، دیکھیں الحمدللہ جیسے جیسے علم وسیع ہوتا جا رہا ہے اور علماء کرام کی تبلیغات وسیع و عریض ہوتی چلی جا رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مسجدوں میں، مدارس میں رونق بڑھی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ راغب ہو رہے ہیں خدا کی عبادات کی طرف۔ یہ حالیہ سیلاب میں دیکھ لیں کہ کس طرح سے پاکستانی خیرات کر رہے ہیں، سیلاب زدگان کی امداد کر رہے ہیں، حتیٰ کہ خواتین نے اپنے زیور تک ویلفیئر اداروں کو دے دیے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمات کا اثر ہے، علماء کرام کی تبلیغات کا اثر ہے، اور لوگ اس وقت کافی رجحان پکڑے ہوئے ہیں، بلکہ نوجوان نسل میں بڑا ایک انقلاب آ رہا ہے۔ نوجوان نسل تبلیغ سننا چاہتی ہے، اور تبلیغ کو لائک کر رہی ہے نوجوان نسل، اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی دنیا جو ہے وہ اس کو لائک کر رہی ہے، اور اپنی عبادات، تسبیحات کو واجب سمجھ کے بجا لا رہے ہیں۔ جی بے شک، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے شعور آتا جا رہا ہے۔ میری مراد ان لوگوں سے تھی جو تھوڑے بیک ورلڈ علاقوں میں رہتے ہیں نا، وہ تھوڑا دین کی طرف کم توجہ دے رہے ہیں۔ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس دین کو بچانے کے لیے سیدہ زینب اتنا سفر کیا اور یزید کے دربار تک گئیں، جس دین کو بچانے کے لیے مولا حسین بادشاہ نے اپنا تمام کا تمام کنبہ جو ذبح کرا دیا، وہ دین ہی نہ رہے، ہم اس پر عمل ہی نہ کریں، تو کیا مولا حسین بادشاہ یا سیدہ زینب ہم سے خوش ہوں گے؟ ہمیں اس بارے میں ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ آپ نے وحدانیت کو بچایا، ہم اللہ تعالیٰ کو وحدہ الا شریک مانتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کل کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔
नबी पाक अलैहिस्सलाम की रसालत जो कि उसी के उन्हीं के घर के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसके ऊपर डट गए और रसालत को बचाया। तो हमें चाहिए कि हम खातमुल नबीयीन के मामले में भी थोड़ा मज़ीद मजबूती दिखाएं, वहदनियत के मुकाबले में। बेशक जैसे कि अल्लामा साहब फरमा रहे हैं, बहुत सारे अब शऊर आता जाए तो बहुत सारे लोग इस बात को कर रहे हैं, बादात की तरफ आ रहे हैं। अभी जो सलाब के बारे में उन्होंने कहा कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, बस थोड़ा जो बैकवर्ड के इलाके हैं ना उनसे ये थोड़ा कम हो रहा है। तो हम चाहेंगे उन तक भी ये पैगाम ज़रूर पहुँचे। तो अल्लामा साहब जी देखिए, अल्लामा इकबाल का शेर इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़रब यदुल्ला, एक सजदा शब्बीरी। सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से और करबला के शुहदा से मोहब्बत का जो सबूत देने का एक बेहतरीन ज़रिया है वो तो यही है कि उनकी सीरत तैयबा पर अमल किया जाए, सजदा खुदाबंदी जो है वो अदा किया जाए, खुदाबंद आलम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात हैं उनकी पासदारी की जाए, उन पे अमल किया जाए। तो ये सैयदुल शुहदा से मोहब्बत का बेहतरीन सबूत है। बेशक बेशक जी बिल्कुल। जैसे कि अल्लामा साहब भी फरमा रहे थे, और मैं भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब कुछ करें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया, अल्लाह ने जो फरमाया उस पर अमल करें, और मर के करबला को मुसलसल लेके चलें, क्योंकि ये आने वाली नस्लों के लिए भी ये ज़रूरी है कि जब भी कोई बातिल कुव्वत सामने आए तो उसके लिए हमें डट जाना है, ताकि दीन की हिफाजत तो अल्लाह ताला कर रहा है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को लेके चलें। तो अल्लामा साहब मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अपना वक्त दिया, बहुत थैंक यू। आपको मज़ीद को पैगाम देना चाहते हैं? बस यही है कि किसी की दिल आज़ारी न की जाए और हर किसी के मसलक का एहतराम किया जाए। बेशक आप अपना मसलक छोड़े नहीं, दूसरे का छेड़े नहीं। मैं क्योंकि बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पाकिस्तान का वाइस चेयरमैन हूँ और पूरी दुनिया पे मैं अमन का पैगाम देता रहता हूँ। बहुत अहम पैगाम आपका, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें अपने आप में रखना डालेंगे, थोड़ा सा भी कोई ऐसा माहौल बनाएंगे तो दुश्मन को मौका मिलेगा। तो हम जितने भी हमारे मसालक हैं वो अपने अपने ठीक अपना अपना कर रहे हैं, करते रहें। हमें चाहिए कि हम तहादे उम्मत और तहादे दीन को लेकर चलें। अल्लामा साहब का ये अहम पैगाम था ये भी, और बिल्कुल इस पर अमल करना चाहिए। अपने अपने मसलक हैं उस पर आप जिएँ, सदा जिएँ, और दूसरों को ना छेड़ें, और अपने मसलक पर कायम रहें, और मोहब्बत और शफ़क़त के साथ रखें। तो शेख मुज़फ़्फ़र साहब को इजाज़त दें, फिर किसी नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।